سعودی رائل فیملی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر کوئی اسے گننا چاہے تو گنتے گنتے 4 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اس وقت سعودی رائل فیملی 1.4 ٹریلین نیٹ ورتھ کے ساتھ پوری دنیا میں امیر ترین رائل فیملیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کی رائل فیملی کا ٹوٹل نیٹ ورتھ 20 سے 45 گنا کم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے لگژری لائف سٹائل کے بارے میں، اور جانیں گے سلیویٹر منڈی پینٹنگ کے بارے میں بھی، جو کراؤن پرنس نے $450 ملین میں خرید ڈالی، یعنی 125 ارب روپے کی بظاہر ایک معمولی سی دکھنے والی پینٹنگ۔ آخر کراؤن پرنس نے اس پینٹنگ پر کیوں اربوں روپے جونگ ڈالے، اس پر بات ہوگی، لیکن پہلے $500 ملین کی ایک ایسی یاٹ کے بارے میں جانیں گے جس میں دنیا کا تمام عیش و آرام موجود ہے۔ یہ تیرتا ہوا 7 سٹار ہوٹل رشیا کے ایک ارب پتی بزنس مین کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن سعودی شہزادے کو یہ یاٹ اتنی پسند آئی کہ اسے پہلی فرصت میں ہی خرید ڈالا۔ اس یاٹ کا اندرونی ڈیزائن یونائٹڈ کنگڈم کے مشہور کمپنی ریمنڈ لینگٹن سے تیار کروایا گیا ہے۔ اس یاٹ کا شمار دنیا کی 10 بہترین بڑی یاٹس میں ہوتا ہے، اس لیے اسے ایک ہفتے کی لیز پر حاصل کرنے کا کرایہ 130 کروڑ روپے ہے۔ امریکی ارب پتی بل گیٹس نے 2014 میں یہ یاٹ لیز پر لی تھی۔ بل گیٹس کو اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنی تھی اور وہ ان چھٹیوں کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ اس یاٹ میں 12 سویٹس ہیں جن میں 24 مہمانوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس 7 سٹار ہوٹل میں ایک VIP ایریا، ایک ماسٹر بیڈ روم اور 7 ڈبلز شامل ہیں۔ یاٹ میں خدمت کے لیے 62 کریمرز ہر وقت موجود رہتے ہیں، جن میں سے 10 تو صرف کوکنگ کے لیے مختص ہیں۔ یاٹ کے اندر سن ڈیک کے لیے جگہ ہے جہاں بیٹھ کر پورے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے جہاں پر کسی بھی وقت ہیلی کاپٹر ٹیک آف یا لینڈ کر سکتا ہے۔ اس لگژری یاٹ کے اندر ہیلتھ سپا اور بیچ کلب کے علاوہ سوئمنگ پولز جیسی سہولیات بھی موجود ہیں۔ یاٹ کے اندر ایک خصوصی کانفرنس کے لیے ایک بڑی جگہ رکھی گئی ہے جہاں پر سب لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ ان ساری سہولیات سے اگر دل بھر جائے اور آپ کچھ نیا کرنا چاہیں تو ایک اور آپشن بھی موجود ہے۔ یاٹ کے اندر ایک چھوٹی سب میرین موجود ہے جسے استعمال کر کے سمندر کی گہرائی میں جا کے انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک الیکٹرک سب میرین ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 5 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ سب میرین زیادہ سے زیادہ 160 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہے اور 8 گھنٹے لگاتار سمندر کے نیچے رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سمندر سے نکل کے آسمان کی بات کی جائے تو محمد بن سلمان نے اپنے ذاتی جیٹ کی آسائش میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہوا میں بوریت سے بچنے کے لیے اس جیٹ کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس جیٹ کے انٹیریئر کو 400 لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ مہمانوں کے لیے اسپیشل رومز کا انتظام اور یونیک فیچرز اس جیٹ کو مزید لگژری بناتے ہیں۔ بات کی جائے اگر کھانوں کی تو اس جیٹ میں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اسپیشل کوک ہر وقت MBS کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ایک خصوصی روم الگ سے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں پر ایک بڑا ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے تاکہ رائل فیملی اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پرنس سلمان کے جہاز میں ایڈوانسڈ انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی موجود ہے۔ جہاز کے اندر چھوٹی بڑی سکرینز ہر جگہ پر لگائی گئی ہیں تاکہ بوریت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ ایسی چیزوں پر بھی ضائع کیا ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی ایک مثال سلیویٹر منڈی کی ایک پینٹنگ ہے جس کی قیمت $450 ملین کی ایک بڑی رقم ہے۔ یہ پینٹنگ دنیا کی مشہور اور مہنگی ترین پینٹنگز میں سے ایک ہے۔ اٹیلین آرٹسٹ لینارڈو دا ونچی کی بنائی گئی یہ پینٹنگ مونالیسا کے ساتھ بنانے کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ قیمتی پینٹنگ صدیوں تک دنیا کی نظروں سے کہیں چھپی رہی۔ اتنے عرصے تک کافی کوششوں کے باوجود کسی کو بھی اس کا اتا پتہ نہ چل سکا۔ صدیوں تک کھوئی ہوئی اس پینٹنگ کو آخر کار 2005 میں دوبارہ دریافت کر لیا گیا۔ 2007 میں امریکی اسٹیٹ نیو یارک میں ایک نیلامی ہوتی ہے جس میں اس پینٹنگ کو $450 ملین میں کوئی گمنام شخص خرید لیتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس پینٹنگ کی ریکارڈ قیمت آخر کس نے لگائی اور اس وقت سلیویٹر منڈی پینٹنگ کا اصل مالک کون ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پینٹنگ کو خریدنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے۔